ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کس طریقے سے کریں. ہم اپنے بچوں کی تربیت ایسے کریں کہ بھائی انہیں ڈانٹ کے سمجھایا جائے, انہیں مار کے سمجھایا جائے. جبکہ بچہ ڈانٹ اور مار سے جتنا بھی آپ سمجھا لیں بچہ ڈھیٹ ہو جائے گا, لیکن بچہ شعور پیدا نہیں ہوگا, بچہ سمجھدار نہیں ہوگا, بچہ باعمل نہیں ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ باعمل ہو تو آپ کو وہ کردار ادا کرنا پڑے گا, آپ کو عمل کرنا پڑے گا. جب آپ خود عمل کریں گے تو آپ کو بچے کو کہنا نہیں پڑے گا کہ بیٹا یہ کام نہ کرو, یہ کام یہ غلط ہے, تمہیں یہ کام اس طریقے سے کرنا چاہیے. بلکہ جب آپ خود بچوں کے سامنے عمل کریں گے تو بچہ آپ کو دیکھ کر جو ہے وہ اچھے کاموں کی طرف آئے گا. اب یاد رکھیں, اگر بچہ گھر میں دیکھے کہ والدہ نماز پڑھ رہی ہے, والد نماز پڑھتا ہے, قرآن کی تلاوت کرتا ہے, تو آپ کو اگلی بار بچے کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بیٹا آؤ نماز پڑھ لو. چھوٹا سا بچہ ہوگا, جب والدہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گا تو وہ والدہ کے مصلی پہ آ کے خود بھی جو ہے والدہ کی طرح سجدہ کرنا شروع کر دے گا. والدہ کو رکوع کرتا ہوا دیکھے گا تو وہ بچہ خود بھی جو ہے وہ رکوع کرنا شروع کر دے گا. جب وہ اپنے والدین کو قرآن کی تلاوت کرتا ہوا دیکھے گا تو والدین سے قرآن چھین چھین کر جو ہے وہ قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرے گا. اگرچہ اس کو پڑھنا نہ آتا اس وقت, لیکن وہ قرآن کے اوپر ہاتھ پھیرے گا, وہ قرآن کو اپنے سامنے رکھے گا, وہ اس کو چومے گا, وہ اس پہ سر رکھے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے والدین کو دیکھے گا کہ میرے والدین جو ہے وہ اس قرآن سے محبت کرتے ہیں. ہمیں پھر بچے کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ بیٹا یہ عمل کر لو. تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے کردار کو سنوارنا چاہیے, سب سے پہلے اپنے اوپر جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے. آپ عمل نہ کریں, آپ جو ہے آپس میں زوجین لڑتے رہیں سارا دن, وہ جو فلمیں ڈراموں میں لگے رہیں اور بچے کو بولیں کہ بھائی بیٹا تم جو ہے وہ یہ کام نہ کرو. والدہ وہ خود موبائل چلانے میں لگی ہوئی ہو اور کمبل ڈال کے سوچے میرا بچہ تو اسکرین نہیں دیکھ رہا, میں اندر موبائل چلا رہی ہوں, لیکن جب وہ چادر اپنا کمبل چہرے سے ہٹائے گی تو بچہ تو اس کو دیکھ رہا ہوگا. اس کو بولے بیٹا تو سو جا, اور خود موبائل چلانے میں لگی ہوئی ہو, تو وہ بچہ جب یہ دیکھے گا میری ماں تو خود اسکرین میں لگی ہوئی ہے, میری ماں تو خود موبائل چلانے میں لگی رہتی ہے, تو پھر آپ کا بچہ بھی آپ سے جو ہے وہ موبائل مانگنے کی خواہش کرے گا. اچھا ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں, والدہ نے کام کرنا ہے, بچے کو اٹھا کے موبائل دے دیا, کارٹون لگا کے دے دی. اب وہ کارٹون کے ذریعے بچہ کیا سیکھ رہا ہے؟ آپ دیکھیں جتنے بھی انڈینز کارٹون ہو یا غیر مسلموں کے بنائے ہوئے جتنے بھی کارٹون ہیں, ان میں وہ بچوں کو وہی تعلیم و تربیت دیتے ہیں. انہیں پوجا کرنا بچپن میں وہ کارٹون کے ذریعے سکھایا جا رہا ہے. انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار ان کارٹون کے ذریعے سکھایا جا رہا ہے. انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کریٹر ہے, بلکہ ہمیں تو اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کریٹر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی ہے. اس کائنات کی تخلیق کروانے والا, اس کائنات کو چلانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کی تربیت کریں. اگر انہیں موبائل کی عادت پڑ گئی ہے, بعض لوگ کہیں گے بھائی ہمارے بچوں کو تو عادت پڑ چکی ہے, ہم ان سے موبائل چھینتے ہیں وہ رونے لگ جاتے ہیں, انہیں ہمیں ضروری جو ہے وہ پڑ گیا ہے کہ اب ہمیں موبائل دینا پڑتا ہے, تو پھر آپ اپنے بچوں کو اسکرین بائے کرنا سکھائیں کہ بیٹا ٹھیک ہے کس طریقے سے بھائی موبائل چلانا ہے, ٹھیک ہے میں تمہیں 15 منٹ جو ہے وہ موبائل چلانے دوں گا, لیکن اس سے پہلے کچھ شرطیں ہیں کہ تمہیں جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کرنا پڑے گا, تمہیں نماز پڑھنی پڑے گی, تمہیں جو ہوم ورک دیا گیا ہے تمہیں پہلے اسکول کے کام کو جو ہے وہ ہوم ورک کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا. جب تم یہ کام کر لو گے تو اس کے بدلے جو ہے میں تمہیں 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ جو ہے وہ موبائل چلانے دوں گا. اب بچے کی یہ عادت بن جائے گی. جب بچے کی یہ عادت بنے گی کہ وہ 10 منٹ روزانہ حضور کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہوگا, وہ 10 منٹ سورہ یاسین یا سورہ رحمان یا سورہ ملک قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا, تو پھر آہستہ آہستہ اس بچے کا دھیان موبائل کی طرف سے ہٹنا شروع ہو جائے گا, حضور کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جائے گی. یا اگر وہ پڑھنے کے قابل نہیں ہے تو آپ اس کو بٹھا کر جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت اس بچے کو سنائیں. آپ اس بچے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات سنائیں کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کیا ہے, حضور سے ہماری محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے, ہمیں کس طرح حضور سے محبت کرنی چاہیے, تاکہ جس طرح جب آپ بچوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کے بارے میں, حضور کے اختیارات کے بارے میں, حضور کے علم غیب کے بارے میں, جب یہ ساری باتیں آپ اپنے بچوں کو سکھائیں گے تو ان کے دل میں نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت مزید بڑھنا شروع ہو جائے گی, انہیں اسلام سے محبت ہو جائے گی. آپ دیکھیں
بچوں کی تربیت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اے لوگو تم اپنے گھر والوں کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. اس قرآن کی آیت کی تفسیر میں اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ آگ سے بچانے کا حکم دیا گیا ہے. اور تربیت نبوی کا جو حکم ہے، یاد رکھیے کہ اولاد کی اچھی تربیت پر زور دیتے ہوئے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نحل والد ولدا نحل افضل من ادب حسن، یعنی کہ والدین کی طرف سے اولاد کے لیے اچھی تربیت سے بہتر کوئی تحفہ نہیں. آپ دیکھیں بچے کو سائیکل دلائیں، بچے کی ضرورتیں پوری کریں، آپ اس کو ہر چیز تحفے میں دے دیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وقتی چیز ہے، کچھ وقت کے بعد وہ ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی. لیکن اولاد کی اچھی تربیت یہ ایسا بہترین تحفہ ہے کہ جو دنیا اور آخرت میں اس کے کام آئے گا. ساری زندگی وہ تحفہ اس کے ساتھ سلامت رہے گا. جب وہ بولے گا تو اس کے بولنے سے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے والدین نے اس کی کیسی تربیت فرمائی ہے، کیا ادب سکھایا ہے. جب وہ کلام کرے گا تو اس کے کلام میں میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں ہوں گی تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے والدین نے اپنی اولاد کی کس طرح سے جو ہے وہ دینی تربیت فرمائی ہے. پھر اسے بولنا نہیں پڑے گا بیٹا آؤ نماز کے دیے، پھر اس کا عمل جو ہے وہ لوگوں کو بتائے گا کہ اس کے والدین نے اس کے ساتھ کیا اچھا سلوک کیا ہے. تو یہ سب سے بہترین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین تحفہ اولاد کے لیے یہ ہے کہ اس کے والدین اس سے اچھا سلوک سکھائیں، اسے دین کی تعلیم سکھائیں.